ہمت ہی اتارے گی سر ظلم سے تاج، اور تو ہی بدلے گا بھڑکتے ہوئے شعلوں کا نظام۔ حضرت علامہ مفتی بشیر احمد صاحب مائک پر۔ جلوہ بار حضرات علماء ذوی احترام و شورائے فخام، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی وقار، محافظ مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی عبدالصمد صاحب قبلہ رضوی زیدہ مدہ السامی، محب گرامی وقار پاسبان مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ رضوی مسعودی مدہ ظلہ العالی و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اللہ فی اللیل والنہار الذی جعل ریاض الجنۃ مثوى المسلمین بدار القرار، والصلاة والسلام علی محبوب الغفار وعلی آلہ وصحابہ یا بشیر یا ستار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں و پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ، تیمناً و تبرکاً۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے عارفان روزگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کے دو چند شعر بلا ترنم، یعنی تحت اللفظ سماعت فرما لینے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور ایک شعر اعلی حضرت کا اور سماعت فرمائیں، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ یہ مبارک و مسعود بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ قطب کوکن حضرت سیدنا مخدوم علی فقیہ مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے سلسلے میں منعقد ہے،
اور اس بزم کی دعوت دینے کے لیے یہاں سے 2 بچے گئے تھے. ایک بچے کا نام عدنان ہے اور دوسرے بچے کا نام میں بھول رہا ہوں جی رافع. ہاں، دوسرے بچے کا نام رافع ہے اور وہ دونوں بچے ہمیں پہلے فون سے رابطہ کیے، اس کے بعد بیچارے وہ دونوں بچے ہمارے پاس پہنچ گئے باندرا، اور انہوں نے حضرت مفتی صاحب قبلہ کا حوالہ دیتے ہوئے تاریخ مانگی. تو اتفاق میری تاریخ خالی تھی. میں نے کہا تمہارے جذبات کا میں احترام کرتے ہوئے تمہیں تاریخ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ضرور حاضری کی کوشش کروں گا. بہرحال میں ان دونوں بچوں کی دعوت محبت پر آپ کی بزم محبت میں حاضر آ گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی انہیں سرکار مخدوم ماہمی کے اور ہم سب کو سرکار مخدوم ماہمی کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے. یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ سرزمین بہت ہی بابرکت ہے. نہیں ہے اس میں کوئی شک ہے کہ اگر آپ پہاڑ پہ نگاہ ڈالیں تو رئیس الجبل حضرت سیدنا بابا ملنگ شاہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سمندر پر نگاہ ڈالیں تو رئیس البحر حضرت حاجی علی شاہ تشریف فرما. کنارے سمندر پر اگر نگاہ ڈالیں تو مخدوم ماہمی تشریف فرما. قلب بمبئی میں اگر آپ نگاہ ڈالیں تو قطب بمبئی حضرت سیدنا بابا بہاؤالدین اصفہانی تشریف فرمائے. اور بیٹی اسٹیشن پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو شہنشاہ بیٹی وہاں تشریف فرما ہے حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر آپ پوئی کی سرزمین پر نگاہ ڈالیں تو شہنشاہ پوئی حضرت چاند شاہ ولی تشریف فرما. اور اگر آپ باندرا پر نگاہ ڈالیں تو باندرا کی سرزمین پر شہنشاہ باندرا حضرت صوفی سلطان شاہ نقشبندی عرف مولانا بابا علیہ رحمت تشریف فرما. اور ان تمام بزرگوں نے اس شہر کو اپنے حصار میں لے رکھا. اسی لیے اس شہر کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ اس شہر کو عروس البلاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس عروس البلاد کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ بمبئی کے باہر کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور نقیب جلسہ ناظم جلسہ جب اعلان کرتا ہے کہ عروس البلاد شہر بمبئی کی سرزمین سے چل کر کے آنے والی فلاں شخصیت آپ کے سامنے جلوہ گر ہو رہی ہے تو اس وقت یہ سن کر ہم لوگوں کا سینہ خوشی سے 90 فٹ ہو جاتا ہے. بمبئی میں 90 فٹ بھی ہے 60 فٹ بھی. ہاں ایک دم خوشی سے ایک دم سینہ جو ہے چوڑا ہو جاتا. ہاں سبحان اللہ. اور اگر کبھی کوئی کوشش کرے اور کیا بھی لوگوں نے، یہ عروس البلاد ہے نا تمام شہروں کی دلہن ہے کون بمبئی. اس کے اس عروس البلاد کو یعنی اس کے عروس کو اس کے جو ہے اس سہاگ کو بہت سے لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ اس شہر پر تمہارا قبضہ نہیں ہے، اس شہر پر ان بزرگوں کا جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ان کا قبضہ ہے. اس لیے تم لاکھ کوشش کرو کہ اس کا عروس ختم ہو جائے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بزرگان دین نے اس کو اپنے حصار میں لے رکھا. اور ہم لوگ بھی شہر نور میں رہ رہے ہیں سبحان اللہ ہے نا، اور بہت بابرکت شہر ہے. ہم پہلی بار جب بمبئی میں آئے تھے 99 میں تو ہم کو پانی یہاں کا شوٹ نہیں کر رہا، راس نہیں آ رہا. تو میرے مرشد اجازت ہیں خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالتواب صاحب قبلہ، سب سے پہلی خلافت حضرت نے مجھے عطا فرمائی تھی.
اور اس کے بعد وہ اتنی بابرکت خلافت ثابت ہوئی کہ اس کے بعد 5 اور خلافتیں مجھے میسر آ گئی، ہے نا؟ بڑی بابرکت خلافت۔ تو حضور حبیب ملت کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور بمبئی مجھے جو ہے راس نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کسی معتبر بزرگ کا قول تو نہیں اور کسی معتبر کتاب میں بھی نہیں ہے، البتہ بڑے بوڑھوں سے یہ سنا گیا ہے کہ یہ بمبئی جو ہے 2 مرتبہ بھگاتی ہے، تیسری مرتبہ میں قبول کر لیتی ہے۔ آپ کا یہ کون سا سفر ہے؟ تو ہم نے کہا حضور یہ میرا دوسرا سفر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک سفر اور کر لیجئے، گاؤں چلے جائیے، اور تیسری بار جب آپ آئیں تو اپنے گاؤں سے ایک بوتل پانی لیتے آئیے گا، اور یہاں کے پانی میں ملا کر کے 40 دن پی لیجئے گا، تو یہ بمبئی کا پانی آپ کو راس آ جائے گا، اور پہلی بات آپ تیسرا سفر کریں گے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں کی بات ہے نا، بہت دم رکھتی ہے۔ پھر میں تیسرا سفر کر لیا، پہنچ گیا گھر، اور گھر سے پھر آیا، اور تیسری بار جب میں آیا تو وہ پانی لے کر کے آیا، لیکن اس پانی کی واقعی پینے کی نوبت نہیں آئی، بغیر اس کے ہی بمبئی مجھے شوٹ کر گئی، پھر نہ طبیعت خراب ہوئی نہ کوئی اور معاملہ ہوا، اور پھر بمبئی نے ایسا مجھے اپنے دامن میں لیا، ایسا دامن میں لیا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے ابھی تک میں بمبئی پہ ہوں، ہے نا؟ اور دین و سنت کے حوالے سے دین و سنت کی خدمات میرا رب مجھ سے جو لینا چاہتا ہے لے رہا ہے۔ تو بزرگوں کا اس شہر نور پہ بڑا اثر ہے نا، اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کے عقیدے کے کوڑی وہابی کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم اپنی جماعت میں حافظ دکھا سکتے ہو، قاری دکھا سکتے ہو، مولوی دکھا سکتے ہو، مفتی دکھا سکتے ہو، محدث دکھا سکتے ہو، میدان مناظرہ میں نہ آنے والا مناظر دکھا سکتے ہو، اور بار بار میدان مناظرہ میں شکست کھانے والا طاہر گیاوی دکھا سکتے ہو، لیکن غوث نہیں دکھا سکتے ہو، خواجہ نہیں دکھا سکتے ہو، مخدوم نہیں دکھا سکتے ہو، مسعود نہیں دکھا سکتے ہو، وارث نہیں دکھا سکتے ہو، صابر نہیں دکھا سکتے ہو، اور ہم اولیاء کرام کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب دکھا سکتے ہیں۔ غوث ہمارے پاس، خواجہ ہمارے پاس، مخدوم ہمارے پاس، مسعود ہمارے پاس، وارث ہمارے پاس، صابر ہمارے پاس، سرکار اعلی حضرت ہمارے پاس، اور سرکار تاج الشریعہ ہمارے پاس۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ اولیاء کرام سب ہمارے حصے میں ہیں۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی رہا کہ مخلوق کی ظاہری اور باطنی اصلاح ہو جائے، اس لیے تشریف لائے، اور خاتم النبیین بن کر کے ہمارے آقا تشریف لائے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور میرے آقا کے بھی اس دنیا میں تشریف لانے کا یہی مقصد رہا کہ مخلوق کی ظاہری اور باطنی اصلاح ہو جائے، لیکن یہ امت صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس مخلوق کی ظاہری اور باطنی اصلاح کون کرے؟ تو میرے آقا نے ہمیں اور آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں۔ اگر تم کو اپنا ظاہری اصلاح کرانا ہے، اپنے ظاہر کو سدھارنا ہے، تو تم علماء سے رابطہ رکھو، اور اگر اپنے باطن کو سدھارنا ہے تو اولیاء کرام سے رابطہ رکھو۔ تو ظاہری سدھار کے لیے علماء کرام کا گروہ اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
اور باطنی اصلاح کے لیے اللہ کے حبیب نے اولیاء کرام کا گروہ عطا فرمایا۔ اگر ظاہر کو سدھارنا ہے تو علماء سے رابطہ کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ دینیہ آپ کو معلوم کرنا ہے، کوئی شرعی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے تو جو دین کا عالم ہو اس سے معلوم کیجیے، چورن بیچنے والوں سے نہیں۔ یہ دین کا مسئلہ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ انہیں خود ہی دین کا مسئلہ نہیں آتا، یہ بتائیں گے کیا؟ تو اگر دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، یا غسل کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، کوئی بھی مسئلہ ہو اگر آپ کو درپیش ہو اور اگر آپ کو اس میں معلومات چاہیے تو آپ کس سے رابطہ کریں گے؟ علماء سے۔ تو علماء آپ کو یہ مسئلہ بتا دیں گے، لیکن آپ نے جو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، اب اگر آپ کو اس کی قبولیت کی سند و سرٹیفکیٹ لینی ہے تو اب اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اب اللہ والے کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہماری جماعت میں نہ علماء اہل سنت کی کمی ہے اور نہ ہی اولیاء کرام کی کمی ہے۔ آئیے ثبوت کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاہزادے کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر ہیں، ان کے شہزادے ہیں، یہ حاضر ہوئے کہاں؟ حضرت حافظ ابو البرکات حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ، اور آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ دلی کی جامع مسجد ایک عالمگیر شہرت کی حامل ہے، اور یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کو میرے دادا شاہ جہاں نے تعمیر کرائی۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے دادا کی یہ تعمیر کرائی ہوئی مسجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ تو اب بتائیے، یہ اللہ کا ولی بتائے گا، مولوی نہیں بتا پائے گا۔ تو حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا کہ شاہزادے اگر میں آپ کو، ماشاءاللہ بیٹھ جائیے، سبحان اللہ، لوگ تقریر میں انعام کم دیتے ہیں، لیکن بمبئی میں یہ رواج ہے کہ ماشاءاللہ جہاں نعت خوانی میں نعت خواں کو دیتے ہیں وہیں تقریر میں مقرر کو بھی دیتے ہیں۔ کل رات کو میں نارائن نگر میں حضور قائد ملت کی جلوہ گری تھی، میں نے تقریر کیا پونا گھنٹہ کے قریب، اور لوگوں نے سبحان اللہ عائشہ سخاوت کا دروازہ کھولا حضرت کہ نذرانے سے زیادہ انعام، ماشاءاللہ۔ یہ بمبئی کی یا تو خاص خصوصیت ہے اور یا تو یہ پھر بنگال کی خصوصیت۔ بنگال میں تو پیسہ دیتے نہیں، لٹاتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، برتاتے ہیں۔ بنگال میں ماشاءاللہ، بنگال میں ایک نعت خواں تھے، انہوں نے نعت پڑھی تھی، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کو انعام میں 1,30,000 روپے ملا تھا۔ حضرت 1,30,000 انعام ملا، 1,30,000 روپے ان کو نعت۔ بیٹھیے امجد بھائی، آپ پیسہ لینے مت جائیے، پیسہ بھول گئے کیا؟ اچھا موبائل کے پیچھے پڑ گئے یا موبائل آپ کے پیچھے پڑ گیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ موبائل بھی وبال جان ہے، یہ نہ چین سے نماز پڑھنے دیتا، نہ چین سے کھانے دیتا، نہ چین سے سونے دیتا، بہت ہی پریشان کن چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا استعمال بھی بہت غلط ہماری نوجوان، ہماری قوم کے نوجوان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غلط استعمال سے ہماری قوم کے نوجوانوں کو بچائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، 11 بجے تک یہ پروگرام ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کے کچھ اصول ہیں اور ہر مسجد کے اصول اور قانون ہوتے ہیں، ہے نا، ہونا بھی چاہیے، ہے نا، اس لیے کہ ابھی آپ ٹائم سے فارغ ہو جائیں گے، ٹائم سے کھائیں گے، ٹائم سے سو جائیں گے، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ موبائل پہ آپ لگے رہیں گے۔ موبائل آئی فون دلا رہے اپنے بچے کو لوگ اور فخر کرتے ہیں، دیکھو میں نے اپنے بچے کو صاحب آئی فون دلا دیا ہے۔ اب وہ بچہ بھی مگن ہے کہ ابا نے ہم کو آئی فون دلا دیا، لیکن وہ چادر اوڑھ کے، کمبل اوڑھ کے کیا دیکھ رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟
کیا دیکھ رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ اور وہ اگر کچھ غلط دیکھ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے اس کا وبال جہاں اس پہ آئے گا آپ پر بھی آئے گا، اس لیے کہ موبائل آپ نے دلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غلط استعمال سے ہماری قوم کے نوجوانوں کو بچائے رکھے۔ سن لیجیے، تو حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے جب انہوں نے کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ میرے دادا کی بنوائی ہوئی مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اگر آپ کو کہہ دوں تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اگر یقین نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں آتا کیوں؟ آپ کہہ دیں آپ کا یہ کہا ہوا میرے لیے سند و سرٹیفکیٹ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کہہ کے سند دے دوں یا دکھا کے دے دوں؟ کہا حضور یہ آپ کی مرضی۔ کہا پھر شہزادے دیر نہ کرو، آنکھیں بند کرو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے شہزادے نے آنکھیں بند کری اور تھوڑی دیر کے بعد حافظ ابو البرکات حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا شہزادے آنکھیں کھولو۔ انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا شہزادے یہ بتاؤ کہ اب اس وقت آپ کہاں موجود ہیں؟ عرض کرتے ہیں سرکار اس وقت میں دلی کی جامع مسجد کے حوض پر موجود ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ دلی کی جامع مسجد کے حوض پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں سرکار اس وقت میں دلی کی جامع مسجد کے حوض پر نبی پاک کو صحابہ کرام کے ساتھ وضو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں حضرت حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں شہزادے دلی کی جس مسجد کے حوض پر نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ وضو کر رہے ہو یقیناً دلی کی وہ جامع مسجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہماری جماعت میں ایسے بھی ہے کہ ہم مسئلہ معلوم کریں گے عالم سے اور اس کی قبولیت کی سند لیں گے کس سے؟ اللہ کے ولی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سند دے بھی دیتے ہیں سبحان اللہ۔ مفتی اعظم سرکار ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ میرے اعلیٰ حضرت جب حج پہ تشریف لے گئے تو دیوبندی ملا بھی پہنچ گئے اور پہنچ کر کے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے شریف مکہ سے یہ شکایت کر دی کہ ہندوستان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو بھی علم غیب ہے اور اللہ کو بھی علم غیب ہے، اور وہ کوئی اور نہیں وہ مولوی احمد رضا ہے، اور اتفاق وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو شریف مکہ نے کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو بھی علم غیب ہے اور اللہ کو بھی علم غیب ہے اور وہ آئے ہوئے بھی ہیں تو ان سے ہی بلا کر کے کیوں نہ پوچھ لیا جائے۔ تو شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کو یاد کیا کہ خلیل احمد امبیڈوی نے شکایت کری تھی، پرچی لکھ کر کے شریف مکہ کو دی۔ اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا شریف مکہ کے دربار میں، اعلیٰ تشریف لے گئے۔ کہا کہ آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے اور نبی کو بھی علم غیب ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں بے شک میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے رب کو علم غیب ہے اور رب کی عطا سے میرے پیارے آقا کو بھی علم غیب ہے۔ کہا آپ کے پاس دلیل پروف ثبوت؟ کہا ایک نہیں انیک دلیلیں ہیں۔ کہا آپ کو 24 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے علم غیب مصطفیٰ پر، آپ 24 گھنٹے کے اندر جتنی دلیلیں یکجا کر سکتے ہو کر لیجیے۔ میرے اعلیٰ حضرت پہ شدید بخار کا حملہ تھا، نقاہت و کمزوری کا عالم تھا، مقام ابراہیم کے پاس حرم پاک میں آپ لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہاں نہ کوئی لائبریری ہے نہ کوئی معاون کتاب ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھنے پر آئے تو آپ نے 8 گھنٹے میں 445 صفحات پر مشتمل الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر کے تیار فرما دیا۔
8 گھنٹے میں 445 صفحات پر مشتمل الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر کے آپ نے تیار کر دیا، اور بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں، سبحان اللہ۔ پھر شریف مکہ کے سامنے اعلیٰ حضرت کی الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پڑھی جانے لگی، پڑھی جا رہی ہے، علم غیب مصطفیٰ پر شریف مکہ دلیلیں سنتا جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے۔ اخیر میں اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا اللہ ہے کہ نبی کو علم غیب دے رہا ہے، وہ ہؤلاء یمنعون، اور یہ مولوی منع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا دیکھیے سبحان اللہ معاملہ، آپ الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر کے وہاں سے آگے، اور آپ کے خلیفہ اجل قطب مدینہ حضرت علامہ شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ مدینہ پاک میں رہ رہے تھے، سبحان اللہ۔ وہ آپ کی اس کتاب کو لیے اور لینے کے بعد مدینہ شریف کے علماء و مشائخ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور پہنچ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اور انہیں باور کرانا چاہ رہے ہیں، یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے مرشد نے، میرے پیر نے، میرے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو 8 گھنٹے میں لکھا۔ جب وہاں کے علماء اور مشائخ الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کی فصاحت و بلاغت دیکھتے، اس کی ضخامت کو دیکھتے، تو کہتے نہیں یہ 8 گھنٹے میں نہیں، یہ تو سالوں میں لکھی گئی ہو۔ پھر اعلیٰ حضرت جب دوبارہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا حضور میں یہاں کے علماء کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ میرے مرشد اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو 8 گھنٹے میں تحریر فرمایا ہے، لیکن یہاں کا کوئی عالم، کوئی بھی شیخ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا مولانا یہ بات منوانے کی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ لکھ میں رہا تھا اور املا آمینہ کے لال کرا رہے تھے، صدیق اکبر کرا رہے تھے، فاروق اعظم کرا رہے تھے، عثمان غنی کرا رہے تھے، مولا علی کرا رہے تھے۔ یہ کتاب لکھ کر کے آپ نے لکھ کر کے وہاں آپ کے حوالے کیا، چلے آئے، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک مرتے مرتے وہابی مر جائیں گے، لیکن صبح قیامت تک میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا کبھی جواب نہ لا سکیں گے، نہ لا سکے ہیں، نہ لا سکیں گے۔ اب ان کو کھلبلی مچی دیوبندیوں، انڈیا کے دیوبندیوں، یہ بہت بڑا تماچا ہمارے منہ پہ تو مار دیا امام احمد رضا نے۔ اب انہوں نے بیٹھ جائیے چاچا، ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جائیے، استنجا کے لیے تو اجازت، اس لیے کہ خانہ خدا ہے نا۔ ہاں ٹھیک، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دیکھ 11:15 بج گیا ہے نا حضرت، 11 بجے تک ختم کر دینا ہے نا۔ ہاں ماشاء اللہ، مفتی صاحب کے جو ہے اوپر جا چکے ہیں، مطلب ایک دم اوپر نہیں گئے ہیں نا۔ تو وہ گویا کہ پہلے ہی سگنل دے دیے ہیں کہ زیادہ دیر تک آپ کو ٹکنا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے حضرت نائب ہیں، شاید کیا ہیں، نائب ہے نا، ہاں تو نائب صاحب جو ہے ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں، گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہ رحم طلب نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گھڑی کی سوئی کا خیال رکھیے گا، تو ہمیں ہے خیال، ایسی بات نہیں ہے، ہم زیادہ دیر تک نہیں بولیں گے۔ آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یاد علی بھائی ہمارے، ٹینشن مت لیجیے، کام ہو جائے گا، ہے نا۔ لکل شیء وقت، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہ سمجھ گئے؟ اب آگے ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہیں گے۔ سنیے، اب دیوبندیوں کو یہاں کھلبلی مچی، انڈیا کے دیوبندیوں۔ اب اتفاق حسن اتفاق، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا عرس سراپا کچھ چل رہا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے نور نظر تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند نے پلان بنایا سرکار خواجہ نظام الدین کے عرس میں شرکت کا۔ سبحان اللہ۔ دیوبندیوں کو پتا چل گیا کہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کے شہزادے آ رہے ہیں،
جسے دنیا مفتی اعظم کہتی ہے، آنے دو آنے دو. ہاں ایسا سوال کریں گے علم غیب مصطفیٰ پر کہ جواب ان سے نہ بن پڑے گا. بنایا پلان 3 ملاؤں نے اور مفتی اعظم سرکار کی بارگاہ میں دلی پہنچنے پہ پہنچ گئے. اور جب وہ تینوں ملا پہنچے تو اپنی بات شروع کر دی. مفتی اعظم بڑے متحمل تھے، بردبار تھے، بڑی بردباری تھی سرکار مفتی اعظم ہند کے اندر. بڑی بردباری کے ساتھ ان کی ساری گفتگو کو سنتے رہے. سن لینے کے بعد مفتی اعظم نے کہا آپ لوگ کہہ چکے؟ بولے جی ہاں کہہ چکے. آپ نے فرمایا جواب دوں؟ کہا ہاں جواب دیجیے. مفتی اعظم نے فرمایا بتائیے اس ملا کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا جس نے بیوی کی محبت میں اپنی ماں کے بازو کو ہاتھ کو توڑ دیا اور جس سے مخاطب ہوئے وہ اسی جرم کا مجرم تھا. سناٹا چھا گیا. اس کے بعد دوسرے ملا کی طرف مخاطب ہوئے، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فتویٰ ہوگا جس نے کسی یتیم کی زمین کو جائیداد کو غاصبانہ طور پہ ہڑپ کر لیا، وہ اس جرم کا مجرم تھا. وہ بھی سناٹے میں آ گیا. پھر تیسرے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا بتائیے اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے اپنی نوکرانی سے اپنی ملازمہ سے منہ کالا کیا ہو اور جب اس نے پردہ فاش کرنا چاہا ہو تو رقم دے کر کے اس کا منہ بند کر دیا ہو. جب آپ نے یہ مخاطب ہو کر اس تیسرے سے یہ بات کہی اس پہ بھی سناٹا چھا گیا. پھر تینوں ایک بیگ سرکار مفتی اعظم کے چرنوں میں اپنا سر ڈال کر کے عرض کرتے ہیں سرکار بات سمجھ میں آ گئی. جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کے علم غیب کا عالم کیا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو اللہ والے اس طرح سے جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مخدوم پاک ہے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا. ایک مرید تھا، غریب تھا لیکن مرید صادق تھا. مرید بنو، مرید صادق بنو. یہ دیکھو موبائل ہمارا یہ ہم کو بہت بے چین کیے رہتا. اس سے پہلے ہم چورن چھاپ موبائل رکھتے تھے تو وہ نیٹ ورک ہی نہیں کام کر رہا تھا. تو اب ہمارے ایک مرید نے ہم کو فون کرا قطر سے، تو 2-3 مرتبہ فون کیا، بات نہیں ہو پائی. تو اس نے کہا حضرت آپ سے بات کیوں نہیں ہو پاتی؟ تو ہم نے کہا یہ چورن چھاپ موبائل ہے کیا بات ہو پائے گی. تب اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے قطر سے یہ موبائل بھیج دیا. تو اب یہ ہے کہ اس میں واٹس ایپ، فیس بک، کیا انسٹاگرام، فون گرام، پنچائی سب اس میں ہے. لیکن میں کچھ استعمال نہیں کرتا ہوں اور کر بھی نہیں پاتا ہوں. اللہ کرے نہ کر پاؤں، ہے نا. بس فون کی حد تک ہے. اس کو بھی سیکھنا پڑا ہے 2-3 دن کیسے کھینچا جاتا، کیسے مارا جاتا ہے. ارے باپ مر گیا اندھیرے میں لڑکا پاور ہاؤس چلا ہوا یار، والا بات ہے نا. تو کہاں بتائیے. تو اس لیے ہم اس کو سیکھے ہیں موبائل کے چلانے کی حد تک، بس زیادہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اب اس کو سیلنٹ کرنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں جان پا رہے ہیں. نام سیلنٹ کر لیتے ہے نا، وہ بھی نہیں جان پا رہے ہیں. رکھے ہیں لوگ دیکھتے ہیں بہت بھاری موبائل رکھے ہوئے ہیں، ہے نا. آج کل جلوہ موبائل سے بھی لوگ بناتے ہیں. اللہ میں پوچھ رہا ہوں. ایک سے ایک. ہاں یہ نعت خاں شاعر لوگ سب جو ہے ڈال رہے ہیں. آج بھی ایک نعت خاں آنے والے تھے. تو ہم نے کہا بھیا وہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کو مت بلائیے آپ. اگر آپ ان کو بلائیں گے تو ہم نہیں آ پائیں گے، ہے نا. اس لیے کہ ہم جو ہے شریعت کے پاسدار ہیں اور سرکار تاج الشریعہ کے موقف پہ عمل کرنے والے ہیں. میرے سرکار تاج الشریعہ نے سبحان اللہ تصویر کشی کو حرام فرمایا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اس کے رسول کے سبحان اللہ فرمان کے مطابق فرمایا ہے. تو اس سے آپ بھی بچیے بلا ضرورت جو لوگ فیشن میں کھینچتے پھرتے ہیں. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور کچھ تو نعت خواں اور شاعر اور کچھ ایسے مقرر ہیں جو معاذ اللہ مسجد میں بھی تصویر کشی سے باز نہیں آتے. مسجد میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کی بھی وہ جو ہے صاحب ویڈیو ڈال لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اور مسجد کے تقدس کو وہ پامال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی کسی وقت آپ کو مدعو نہیں کرنا چاہیے. بچیے ایسے لوگوں سے. آپ کے بنگال میں بھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ابھی جب چلوں گا نا تو خبر لوں گا اس آدمی کی جس نے ہمارا فوٹو ڈال دیا تھا. جب سے میں تقریر اس کے خلاف کر رہا ہوں.
بنگال میں گیا تھا، ہاں پورا صاحب اسٹوڈیو بنا دیا تھا جلسہ ہال کو، پھر میں نے اسے روکا، منع کیا، سب نکال دیا، پتہ نہیں کون سے فون سے اس نے جو ہے ایک نعت خواں صاحب تھے ان کا لیا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ہمارا بھی فوٹو آ گئے۔ اب جب سے میں توبہ کر رہا ہوں اور اس کو بار بار کتنے لوگوں سے کہلوایا کہ بھائی وہ نکال دے موبائل سے، ہم بہت گنہگار آدمی، ہم کو مزید گنہگار نہ بنا، لیکن بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، اس نے ابھی تک نکالا نہیں۔ لیکن اب دوبارہ جب چلیں گے تب اس کی خبر لیں گے، پوچھیں گے اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے، ملیں گے اور اس کو ہم سمجھائیں گے، پھر مل کر کے اگر مان گیا تو ٹھیک ہے اور نہیں مان گیا تو ہم حشمتی ہیں، ہمارے اوپر دونوں رنگ ہے، رنگ جلال بھی رہتا ہے اور رنگ جمال بھی رہتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا بھی سبحان اللہ یہی حال تھا، ہاں ان کے اندر دونوں رنگ تھا، رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بھی تھا۔ غوث پاک کو دیکھیے، ان کے اندر بھی دو رنگ تھا، رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بھی تھا۔ جب رنگ جمال دکھانے پر آتے تھے تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور جب رنگ جلال دکھانے پہ آتے تھے تو زندے کو مار دیتے تھے۔ میرے خواجہ پاک کے اندر بھی دو رنگ، رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بھی تھا۔ اور سبحان اللہ تو حضرت ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں نا، جب رنگ جلال دکھانے پر آئے تو جوگی جے پال کے سر کو تبلا بنا دیا، پیٹتے ہوئے زمین پہ لے آئے، اور پھر جب میرے خواجہ پاک رنگ جمال دکھانے پہ آئے تو اسی جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بنا دیا۔ میرے مخدوم پاک، مخدوم بمبئی، ان کے اندر بھی دونوں رنگ، ہاں رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بھی تھا۔ ہاں رنگ جمال کیسا دکھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم پاک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا مرید تھا، لیکن مرید صادق تھا، اگرچہ وہ غریب تھا، حضرت کا بڑا عقیدت کیش تھا، مخدوم پاک سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ ایک شخص تھا، اس کی بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی۔ منگنی سمجھتے ہیں نا، ہاں منگنی ہو گئی، شادی سے پہلے جو منگنی ہوتی ہے، اب یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ۔ منگنی ہو گئی ہے نا، تو پھر فارسی میں بات کرنا، منگنی ہو گئی اس کی، اب وہ بھی مگن ہے، تیاری میں لگا ہوا ہے، مخدوم پاک بھی کہ ہمارے مرید کی منگنی ہوگی، اب شادی ہوگی، سبحان اللہ۔ اسی بیچ میں عرب سے ایک عربی تاجر کا جہاز آ گیا، اور یہ ساحل سمندر تھا، ہے نا، سبحان اللہ، آستان پاک آپ کا ساحل سمندر ہے، اور مخدوم پاک جو ہے اور یہ آپ کا آستان خود سے جو ہے یہ ددھیال میں نہیں بلکہ ننیال میں ہے نا، ننیال میں رہ رہے ہیں، ہاں یہ سب جو کچھ ہے سب مخدوم پاک کا ننیال ہے۔ رئیس تھے میرے مخدوم پاک، سبحان اللہ، ہاں دل کے بھی رئیس تھے اور مال کے اعتبار سے بھی رئیس تھے، عمدہ کھاتے تھے، عمدہ پہنتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیسا یہ ولی ہے کہ عمدہ کھا رہا ہے عمدہ پہننا ہے، یہ کیسا مولوی ہے کہ عمدہ کھا رہا ہے کیسا پہننا ہے، بائک سے چل رہا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ بڑھاؤ نے کم کر دو، یہ بلان بنانے لگتے ہیں۔ تو عمدہ کھانا عمدہ پہننا یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے۔ مخدوم پاک بہت عمدہ کھاتے تھے اور سبحان اللہ مچھلی زیادہ پسند فرماتے تھے، مچھلی زیادہ کھاتے تھے، آج بھی کوکنی لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، ہے نا، مچھلی بہت کھاتے تھے مخدوم پہ، ہر کھانے میں آپ کے مچھلی ہوا کرتی، تو کئی کئی قسم کی مچھلیاں ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ جن کو اعتراض تھا، اس دور کے جو بزرگ تھے ان کو اعتراض تھا، یہ کیسے ولی ہے یار، اتنا عمدہ کھاتے عمدہ پہنتے ہیں، چلو جو ولی ہوتا ہے وہ فقیرانہ لباس پہنتا ہے، فقیرانہ غذا کھاتا ہے، یہ عمدہ پہنتے بھی عمدہ کھاتے بھی، یہ کیسے ولی ہے، جائزہ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے میرے مخدوم پاک نے سبحان اللہ مہمان کا بڑا احترام فرماتے تھے، ہے نا، اور کرنا بھی چاہیے مہمان کا احترام۔ مہمان اگر آپ کے گھر میں دشمن بھی آ جائے تو آپ کو جو ہے وہاں سلنڈر ہونا پڑے گا، مہمان بن کے آیا، اس کی حیثیت کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ بہرحال مخدوم پاک کی بارگاہ میں جائے، دسترخوان لگا، انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے اور خوب کھایا ان لوگوں نے، خوب کھایا، خوب کھایا، طبیعت سے پیٹ بھر کے خوب کھایا،
اس کے بعد ایک سلفچی تھی ہے نا، جسے ہمارے ہاں پگلدان کہتے ہیں، اور ہمارے پیرو مرشد اور ہماری خانقاہ کے جو ہے اکثر مشاہد ملت اس کو دیوبندی یا وہابڑا کہتے تھے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سلفچی لائی گئی، اور اس سلفچی میں جتنا وہ لوگ کھا رہے ہوتے تھے سب کانٹا اس میں ڈالتے جاتے تھے، مخدوم پاک بھی ڈالتے جاتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کھایا، کھانے کے بعد ان سب نے ہاتھ دھلا، اور اخیر میں میرے مخدوم پاک نے ہاتھ دھلا۔ ادھر ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں، ادھر وہ ساری مچھلیاں جو کھائی تھی زندہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ساری مچھلیاں جو انہوں نے کھائی تھی، مخدوم پاک نے کھائی تھی، ساری مچھلیاں زندہ ہو گئی، اور اسی پانی میں تڑپنے لگی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حضور سمجھ گئے جب آپ کے پاور کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ پیارے کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ کی شان ولایت بھی سمجھ گئے۔ واقعی عمدہ کھانا، عمدہ پہننا، یہ شان ولایت کے خلاف نہیں، یہ تھے مخدوم پاک، سبحان اللہ، ہے نا۔ اسی لیے ایک بات بتا دوں، ہر بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ توفیق دے تو، لیکن اس بزرگ کی حسین ادا کو پہلے معلوم کرو، اس بزرگ کی حسین ادا کیا تھی۔ تو مخدوم پاک کی اداؤں میں سے ایک حسین ادا یہ تھی کہ آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کی خانقاہ میں، آپ کے دیار نور میں کوئی بھوکا سوئے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ آپ کی محبوب اداؤں میں سے محبوب ادا تھی۔ اگر مخدوم پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور چاہتے ہو کہ تمہاری حاضری مقبول ہو تو باہر نکل کے کسی غریب کو کھلا دو۔ مخدوم پاک کو بہت پسند ہے، اسی لیے دیکھیں یہاں چرچ لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ وجہ کبھی سمجھے، اس پہ غور کی، یہی وجہ ہے نا۔ یہ مخدوم پاک کے دور پاک سے یہ روایت چلی آ رہی ہے نا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ، ہاں دیکھیے 5 منٹ بچ گئے، یہ جو ہے نائب امام صاحب پھر گھورنے لگے۔ اچھا ختم کر دیتا ہوں، ہے نا، بس یہ واقعہ سن لیجیے، ہے نا، میں ختم کر دیتا ہوں۔ ہاں، مخدوم پاک کا وہ مرید تھا، ماشاءاللہ، ہاں، مرید صادق تھا، منگنی ہو گئی تھی، وہ عربی تاجر آیا، اتفاق سے اس کی نگاہ اس لڑکی پہ پڑ گئی جس سے مخدوم پاک کے مرید کی منگنی ہوئی۔ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، اس کی نگاہ پڑی تو دل سے ذاب عاشق ہو گیا، ایک دم فدا ہو گیا۔ اب جب فدا ہو گیا تو اس نے، ہر دور میں دلال ہوتے تھے، وہ دور میں بھی دلال رہے، دلالوں کو بلایا، کہا یہ کس کی لڑکی؟ کہا فلاں کی لڑکی ہے۔ کہا کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہا شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی ہے، اور فلاں آدمی سے ہوئی۔ بولے اس کی کیا مالی پوزیشن ہے؟ کہا وہ بہت غریب ہے۔ کہا تب تو کام بن جائے گا، منگنی توڑی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا جگ لگا دو، کوشش کیا اس نے، محنت کرو، یہ منگنی توڑواؤ، ہے نا، یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اب ان لوگوں نے کوشش کی، اس کے باپ سے کہا نہیں، یہ تو مخدوم پاک نے منگنی کروائی ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی تک بات پہنچائی گئی، اس نے بھی منع کر دیا۔ اب اس نے جو ہے اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کیے، تو یہ بات آئی کہ بھائی پنچایت رکھی جائے۔ آپ پنچایت رکھی گئی، اور جب پنچایت رکھی گئی تو مخدوم پاک کو نہیں بتایا گیا۔ مخدوم پاک اللہ کے ولی تھے، سب جانتے تھے، بن بتائے آ گئے اس محفل میں۔ اور جب آ گئے تو احترام آپ کا سبھی کرتے تھے، سب لوگ کھڑے ہو گئے، کہا سرکار تشریف لے آئے، آپ ہی فیصلہ فرما دیں۔ اور حضرت کا ہی وہ مرید تھا، اسی سے منگنی ہوئی تھی۔ حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے اور یہ منگنی توڑنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا کرو کہ میں ایک حکم دیتا ہوں، اس پہ دونوں عمل کرو۔ تم دونوں حج پہ جاؤ، حج کرو، اور حج کر کے تم میں سے جو پہلے آ جائے اسی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سنا دیا مخدوم پاک نے۔ تو لوگوں نے کہا بہت بڑھیا ہے۔ وہ عربی بھی تاجر تیار ہو گیا، اس لیے کہ اس کا خود کا پرسنل جہاز تھا۔ اس نے کہا اپنے جہاز سے جلدی جاؤں گا، جلدی پہنچوں گا، حج کر کے آ جاؤں گا، اور یہ اتنی جلدی کہاں جا پائے گا، ہے نا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پر کس کا دست شفقت ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ اپنا جہاز لیا اور چلا، پہنچ گیا، اور جب وہاں پہنچا تو مخدوم پاک کا مرید 7 ذی الحجہ ہو گئے۔ کہا حضور اب تو کرم کیجیے، 8 سے معاملہ شروع ہونا ہے، ہم کو کب پہنچائیں گے؟ کہا پہنچنا ہے۔ کہا حضور تبھی تو، ہاں، کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہنچنا تو عرفات میں وہ
جا کر کے اس سے ملاقات کرنا، اور پھر اس کو جو ہے طواف کرتے وقت بھی ملاقات کرنا، اور صفا مروہ کے درمیان جب صحیح کر رہا ہو تب بھی ملاقات کرنا، حج کے ایام میں ہر جگہ اس سے ملاقات کرنا۔ کہا حضور پہلے آپ پہنچائیے تو پھر ہم ملاقات تو کریں گے۔ ٹھیک ہے، آنکھوں کو بند کر۔ آنکھوں کو بند کیا، کہا کھول۔ آنکھیں جب کھولی، کہا آپ کہاں ہے؟ کہا سرکار اب تو میں حرم پاک میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ، حرم پاک میں موجود ہوں، مکہ شریف پہنچ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس سے گیا، اس کے خیمے میں ملاقات کیا۔ وہ حیرت میں کی تو بہت بات چلا، پہلے کیسے آ گیا؟ اور فوراً ہی میرے بعد آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے، وہاں ملاقات کی۔ جب وہ عرفات میں گیا وہاں ملاقات کی، مزدلفہ میں ملاقات کی، کنکری مارتے وقت ملاقات کی، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ملاقات کی، ہر موقع پر اس نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد اب مخدوم پاک بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ ارے جو مرید کو پہنچا سکتا ہو اس کے پہنچنے میں کیا ہے؟ مخدوم پاک بھی وہاں موجود ہے۔ اب اس نے کہا ادھر سے مخدوم پاک نے ہم کو پہنچایا، تب ادھر سے کون پہنچائے گا؟ جب حج سے فارغ ہوا مخدوم پاک سبحان اللہ موجود ہے۔ کہا آنکھوں کو بند کر، اور پھر کہا آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولی تو ماہم شریف میں موجود ہے، 2 مہینہ پہلے آ گیا۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں سے ملا، اور اس کے بعد وہ آیا۔ اب جب وہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ اب پھر سے بھائی رکھی جائے، پنچایت رکھی گئی۔ اور اس کے بعد وہ بھی تاجر آیا، اس آپ کا مرید آیا، مخدوم پاک آئے اور کہا بھائی بتاؤ تم حج پہ گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے۔ کہا یہ بھی گیا تھا؟ کہا حضور یہ بھی گیا تھا۔ کہا کہاں کہاں ملا؟ کہا سب جگہ ملا ہے۔ کہا کلیئر ہے حج پہ تھا؟ کہا ہاں تھا، ساتھ ساتھ طواف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ صحیح کر رہا تھا، میدان عرفات میں بھی دیکھا، مزدلفہ میں بھی دیکھا، شیطان کو کنکری مارتے وقت میں بھی دیکھا، ہر جگہ میں نے دیکھا۔ اب لوگوں سے فرمایا، ماہم کے لوگوں سے بتاؤ یہ آیا کب؟ کہا حضور یہ تو 1.5 مہینہ پہلے آ گیا۔ کہا یہ 1.5 مہینہ بعد آ رہے ہیں۔ تو مخدوم پاک نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا عربی تاجر نے، حضور میں سمجھ گیا، میں آپ کے مرید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے سر پر کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کا دستے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس پر بزرگوں کا دستے پاک ہو، بزرگوں کی جس پر نگاہ کرم ہو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سبب بارش ہوتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اولیاء کے سبب روزی ملتی ہے، اولیاء کے سبب مجاہدین کو میدان جنگ میں مدد ملتی ہے، اور اعلیٰ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سبب ہی دنیا قائم ہے۔ دنیا قائم ہے، تو جب دنیا ہی اولیاء کے سبب قائم ہے تو اسی میں بمبئی بھی تو ہے، ہم بھی تو ہیں، یہ بھی اللہ والوں کے صدقے میں ہی قائم ہے۔ اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو۔ زمین کے اوپر تو بہت سارے بزرگی کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، لیکن ان کی بزرگی کنفرم نہیں بھائی، ہمارے نزدیک کچھ کو چھوڑ دے، لیکن جو زمین کے اندر ہے ان کی بزرگی مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یار آج کل لوگوں نے مریدوں کا جھنڈ بنا لیا ہے، ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، ہائی وے سے جا رہے تھے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلتی چلی جا رہی تھی، زبردست ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیچھے جتنے تھے سب مر گئے، پیر صاحب کو ہمارے خراش تک نہیں آئی۔ ہم نے کہا بھائی یہ کون سی کرامت ہے؟ 4 مر گئے پیچھے بیٹھنے والے، اور پیر صاحب کو خراش نہیں آئی۔ اتنے بھی صاحب اختیار تھے، اتنے بڑے پاور والے تھے، تو جہاں اب نہ بچے تھے مریدوں کو بچا لے۔ ایسی الٹی سیدھی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ لائٹ چلی گئی، یہ پیر صاحب کو اتفاق سے جو ہے کھانسی آ گئی، انہوں نے کھانسی لی، لائٹ آ گئی، دیکھا پیر صاحب کھانسے لائٹ آ گئی۔ یہ بھی کرامت
ایسی کرامتیں بیان ہو رہی بھائی، الٹی سیدھی کرامت. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. تو زمین کے اوپر بہت سارے ایسے ہیں بزرگی کا دعویٰ کرنے والے، لیکن ان کی بزرگی سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن جو زیر زمین ہیں ان کی بزرگی مسلم ہے. عام مخدوم پاک ہیں، ان کی بزرگی مسلم ہے. بابا بہاؤالدین ہیں، ان کی بزرگی مسلم ہے. حضرت حاجی علی شاہ ہیں، ان کی بزرگی مسلم ہے. بابا ملنگ شاہ ہیں، ان کی بزرگی مسلم ہے. شاہن شاہ بیٹی حضرت بسم اللہ شاہ ہیں، ان کی بزرگی مسلم ہے. اور میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں. آج جمعرات ہے نا، یہاں آج آنا تھا، میں جوہر بات چلا گیا. ہمارے پیر و مرشد شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت علامہ شاہ احمد مشہور رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں بیٹا حاضری دیتے رہنا، اس لیے کہ سلطان ہیں. سلطان کیا کہتے تھے؟ سلطان ہے. ایک مرتبہ ایک مسئلہ درپیش آ گیا حضرت، بہت بڑا مسئلہ آ گیا تھا. تو ہم نے کہا حضور ایسا مسئلہ ہے. تو بولے جاؤ مخدوم پاک سے کہہ دینا کہ احمد مشہود رضا نے بھیجا. مشہود رضا نے بھیجا ہے. ہم تھوڑا سا توقف کیے، بولے کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ مخدوم پاک کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ احمد مشہور رضا نے بھیجا ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ میری مخدوم پاک سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. یہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا. اور میں ماشاءاللہ اس سے پہلے ہی میں جاتا تھا. اور جب میرے پیر و مرشد نے فرما دیا تو اب تو میرا وصول ہے، دستور ہے کہ بمبئی میں اگر ہوں تو میں مخدوم پاک کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتا ہوں اور پورے ہفتے کی پریشانی بتا دیتا ہوں اور پورے ہفتے کی جو ہے سبحان اللہ خوشحالی بھی بتا دیتا ہوں کہ سرکار خوشحالی ہے تو اور عطا فرما دیجئے، پریشانی ہے تو دور فرما دیجئے. ان کی نگاہ ولایت اٹھتی ہے سبحان اللہ، آنے والی مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے نا. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو. کل 7ویں شب ہے نا، کل 7ویں شب ہے. کل میرے مخدوم پاک کا غسل ہے نا. 10 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک سبحان اللہ آپ کا اصلی مزار پاک دکھایا جائے گا. آپ کو بتا دے رہا ہوں وہاں کے خادموں سے کافی رابطہ ہمارا ہے. اور یہ بھی مخدوم پاک کی کرامت ہے. بہت بڑے خادم وہاں کے ہیں. وہ کیسے خادم کہاں مہربان ہوتے ہیں، وہ تو نوچنے لگتے ہیں ہے نا. لیکن یہاں کے خادم ایسے نہیں ہیں. مخدوم پاک کی بارگاہ کے خادم ایسے نہیں ہے نا. علماء کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. چونکہ میرے مخدوم پاک عالم ہی نہیں تھے، عالم گر تھے. اتنے بڑے فقیہ کہ پوری دنیا کی جو سب سے عظیم یونیورسٹی ہے جامع ازہر، وہاں کسی اور کی تفسیر نہیں، مخدوم ماہمی کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. تو عالم تھے تو ظاہر سی بات ہے عالموں سے محبت فرمائیں. عالموں سے بڑی محبت فرماتے تھے مخدوم پاک. اور کسی بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دینا تو کوشش یہ کرنا کہ وہ پیٹی جس پیٹی میں قرآن پاک ہے اس کے نیچے کھڑے ہونا. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں، کامیاب بھی ہو جاتا ہوں. اور فاتحہ پڑھنا انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جب وہاں پہنچو تو کسی اور کا حوالہ نہ دینا، یہ کہنا کہ میں اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں، سرکار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، عطا فرما دیں. تو پھر سرکار مخدوم پاک کی نگاہ کرم ہوگی اور انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے مانگنے کے سوا عطا فرما دیں. تو بہت بافائدہ آستانہ ہے ماشاءاللہ. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے دیار میں، اور آپ تو زیادہ ہی خوش نصیب ہیں، ایک دم آپ پڑوس میں رہتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ دھراوی کو بھی ماہم کہتے ہیں ہے نا. تب پوچھو دھراوی ماہم میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تب کہتے ہیں کٹی باڑی میں رہتے ہیں. کوئی کہتا ثناء اللہ کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں ہے نا. تو ماشاءاللہ آپ تو ایک دم پڑوس میں رہتے ہو. تو کل سرکار مخدوم پاک کی غسل کی شب ہے. ٹائم آپ کو بتا دیتا ہوں، 10 بجے سے لے کر کے انشاءاللہ 1 بجے تک، 10 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک آپ کی اصلی قبر شریف ہے نا جو مٹی والی ہے، اس کی زیارت کرائی جائے گی. اس بیچ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ جا کے زیارت کیجئے اور فیض اٹھائیے. اور پرسوں 8ویں شب ہوگی جو میرے مخدوم پاک کے وصال پاک کی شب ہوگی. سبحان اللہ تو کہہ دیجئے. اور ہم نے وہاں کے جو معتبر اور معتمد خادم ہیں ان سے پوچھا
تو انہوں نے فرمایا کہ 11:30 بجے کل شریف ہوگا. کیا بجے؟ 11:30 بجے رات کو کل شریف ہوگا، تو اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا، ہے نا. اور بزرگوں کی بارگاہ میں آتے جاتے رہیے، انشاءاللہ پریشانیاں دور. ہم کو تو کوئی پریشانی آتی ہے، پہلی بات تو آتی نہیں، ارے مگر آتی ہے انسان آ ہی سکتی ہے نا. ہاں، بزرگوں سے رابطہ رکھتا ہوں، آتی ہے تو میں سیدھے مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، رضا پیش کرتا ہوں، وہ مصیبتیں جو ہے راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہاں، جرجیز کی پٹائی کر دیا، بہت کوشش کیا دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے کہ ان کو جو ہے ریمانڈ میں لے لیا جائے، جیل میں بھیج دیا جائے. ہمارے 2 بچوں کو ریمانڈ میں لیا، ہمارے جرجیز کو پیٹا گیا تھا، نہیں معلوم ہے؟ ارے کہاں کو، ارے اس کے بعد ہی تو اس کی تقریب پابندی لگائی تھی جرجیز کی، جرجیز جو بھی جیل میں ہے. ہاں، تو بہت کوشش کی ہم نے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں رضا پیش کر دیا. مخدوم پاک کی نگاہ ولایت اٹھی، کہا جرجیز کے کیس میں تم اندر جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، جرجیز کو ہی اندر ہم بھیج دیں گے. میرے مخدوم پاک نے جرجیز کو ہی اندر بھیج دیا، اور مجھے اس کیس سے بری کر دیا. ہاں، وہ کیس بری ہو گئے ہم کیس سے. پھر دیوبندیوں نے چاہا، دیوبندیوں کو پیٹا. میں پیٹتا ہوں، میں قول سے بھی رد کرتا ہوں، عمل سے بھی رد کرتا ہوں. قول سے رد کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یہ رد جو کر رہا ہوں قول سے. اور جب دیوبندی قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتا تو لاٹھی سے مارتا بھی ہوں. ہاں، کتنوں کو پیٹا ہوں. ارے آپ غلط سمجھ رہے ہیں کیا؟ میں مار دیتا ہوں، بہت جلالی آدمی. ہاں، 3 ہفتے تک ہم آمین زورتے کہتے تھے، سمجھاتے رہے، قرآن و حدیث سے حوالہ دیتے رہے، نہیں مانے. ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اب حضرت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دیا تھا اور عصا بھی دیا تھا. کتاب دیا تھا کہ جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان کو کتاب سے سمجھانا، اور جو شریر ہو ان کو عصا سے سمجھانا. تو ہم نے کہا کتاب سے سمجھا کے ہم تھک چکے ہیں، اب کل سے اگر کسی نے آمین کہا تو عصا کا استعمال کریں گے. اب انہوں نے آزمانے کے لیے ایک کو بھیج دیا، اس نے آمین کہا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، نماز تم پڑھ لو پھر بتاتا ہوں. نماز مغرب پڑھ لی، اس کے بعد ان کو اوپر لائے اور ہم نے ان کو کھمبے سے باندھ دیا. ہم نے کہا فون لگاؤ اپنے اہل حدیث مولویوں کے پاس اور ان کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد ان سے کہو کہ زور سے آمین کہنے پر ہمیں وہ قرآن و حدیث سے ثبوت دیں تو میں تمہیں رہا کروں گا، ورنہ پھر میں تمہیں رہا نہیں کر سکتا. اتفاق سے ہماری مسجد کے صدر صاحب کو پتا چل گیا کہ امام صاحب نے کسی اہل حدیث کو باندھ کے رکھا ہے. وہ گھبرائے ہوئے ہے، بولے حضرت یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا جو کرنا چاہیے وہی میں نے کیا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مولوی کو بلاؤ اور مجھے وہ جواب دے. تو اس نے کہا صدر صاحب آپ مجھے رہا کرا دیجئے، آمین تو میں اب یہاں کیا، میں کہیں بھی آمین ہی نہیں کہوں گا. صدر صاحب نے کہا حضرت اب ایسا کیجئے، جب یہ اتنا پکا ارادہ ظاہر کر رہا ہے تو چھوڑ ہی دیجئے. تم نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا. اس کے بعد سے پھر کسی اہل حدیث کی ہمت نہیں پڑی کہ آمین کہہ دے. ٹانگ پھیلا کے نہیں ہماری مسجد میں کھڑے ہو سکتے، میں ٹانگ توڑ دوں گا، ہے نا؟ صحیح بتا رہا ہوں. اور آپ بھی سختی کرو. آج ہماری مسجدیں جو ہمارے قبضے سے جا رہی ہیں ہماری نرمی کی وجہ سے. مسجد ہماری، مقتدی ہمارے، امام ہمارا، ٹرسٹی ہمارے، اور ہم ہی اپنی مسجد میں اپنی بات نہ رکھ سکیں تو فائدہ کیا ہے نا؟ تو سختی ضروری ہے. حضرت اب آپ کھڑی مت دیکھیے، بس میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. کھڑے ہو جائیں تو صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش